بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ نے بیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پہ سوار پورے شہر میں گھومتا رہتا، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکتا تھا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی سے بات کرتا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا روب دبدبا اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہ پہچان سکتا کہ اس کے چھپے ہوئے بیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازاروں میں گیا، گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملا اور اپنے بارے یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی پوچھا۔ لوگوں کے اپنے سلطان کے بارے میں خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دلی طور پر بہت خوش ہوا کرتے۔ لیکن ایک بات جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کاری تھی، وہ یہ بات تھی کہ حلب شہر کے زیادہ تر لوگ غریب تھے۔ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گیا تو سلطان کو یہ دیکھ کے بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ان کے پاس جو ہوتا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا اور وہاں سے رخصت ہو کے چلا جاتا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے دکاندار، ہر ایک ایک آدمی سے ملا اور حوال احوال جانا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی بن سفیان کی نظر آ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ جیسے اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ سب کچھ جان گیا تھا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ آخر کون سی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور بولا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنا پریشانی میں ہو، اور اس بات نے آپ کے چہرے پر رونق ہی اڑا کے رکھ دی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خوش آمد میں بالکل نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان کو خوش آمد سے بہت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا بہت بڑا ساتھی اور مخلص تھا، اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ساتھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بن سفیان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ اے علی، میں نے حلب شہر میں بیس بدل کر پورے شہر کا حال احوال جانا، غریبوں کے پاس کیا ان کا حال احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا وہ یہ کہ حلب شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی ہیں، ایماندار اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی اچھی طریقے سے کھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں ان کے پاس ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کر سکتے ہیں اور جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک میری مدد جلد سے جلد اور مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ بات سن کر سلطان نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کیا جائے۔ وہ لنگر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلائے، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ حلب شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں
یہ بات نہ رہے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ادھر ہم سوکھی رکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان مذہب، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان نے حکم کیا کہ ایک خاص جگہ پر ایک ایسی جگہ تیار کرو کہ پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیر کی اور کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچا دیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے سواری کے جانور اور ان غریبوں کو لے کر آتے اور ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر کھانے میں کھانا کھاتے اور سلطان کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوش تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھا لیتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند مہینے گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ سلطان مظلوم، پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا تو لنگر کے اہتمام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب وہ دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا تو پھر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے میں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے کبھی کسان کی بیوی تو کبھی لوہار کی بیوی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو، اپنے سپاہی دگنے کر دو اور اس بات کی تلاش کرو کہ آخر وہ عورتیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیر کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے ٹانگے اور سواریوں کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پر پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا تھا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سر پیٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوئے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اور خودداری اور اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اب دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سلطان نے کمہار سے وعدہ کیا کہ کل تک تیری زوجہ مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور اب سلطان سوچ رہا تھا آخر وہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں، اتنے سپاہیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیس بدلا اور ایک سپاہی کے بیس میں لنگر خانے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چیل سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سلطان نے لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لوگوں پر نظر جما لی۔ جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر خانے کے اندر گزری، جس کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا، لیکن ابھی بھی سلطان چاہتا تھا کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے لوگوں نے کھانا کھا کے واپس نکلنے لگے تو سلطان نظر جمائے کھڑا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی عورت بیس بدل کر عورت ایک ٹھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس ٹھیلے میں کیا ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان کو ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر میں کھانا کھلانے لائی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ کوئی بوڑھی عورت اس ٹھیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان یا کمہار کی بیوی ہوگی اور وہ خاتون اس کو چالاکی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے۔
تھوڑی ہی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینے لگے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا۔ سلطان پیچھا کرتا کرتا چلا گیا اور وہ عورت ایک سنسان جگہ میں چلی گئی، اور سلطان بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے چلا گیا۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنی نلام سے تلوار نکالی اور اس غار میں چلا گیا۔ جیسے سلطان غار میں گیا، دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے بندھی ہوئی تھیں، اور وہ خاتون چوتھی عورت کو بے ہوش کیے ہوئے تھی۔ خاتون تھیلے سے نکال رہی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھ دی اور پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ ہی رہی تھی کہ ادھر بندھی ہوئی 2 عورتوں کے منہ سے نکل گیا کہ اے ہمارے سلطان، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ ہمیں آپ سے ہی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہی ہمیں یہاں بچانے کے لیے آئیں گے۔ جب اس خاتون نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور وہ سلطان کی تلوار کو دیکھ کر وہ خاتون سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی اور کہا، سلطان معظم، میں سب کچھ آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں، آپ میری جان بخش دیجیے۔ سلطان نے جان بخشی کے وعدے پر اس سے ساری سچائی پوچھی، تو اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا، وہ اسی طاق میں تھے کہ کسی طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور دوبارہ یہ شہر آپ سے فتح کیا جائے۔ لیکن دن بدن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، حب الوطن اور آپ کے گیت گا رہے تھے۔ یہ بات اب دشمن کو پسند نہیں آ رہی تھی، اور اس لیے اس نے یہ کام سر انجام دیا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے اور اس واقعے سے سلطان کی بے حد بدنامی ہو، اور حلب شہر کے لوگوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتبار اٹھ جائے، اور دشمن کو اس کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سلطان کے جسم میں آخری سانس بھی ہے، میرے دشمن فتح کے لیے ایک بھی قلعے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی مدد سے اپنے دشمن تک جا پہنچا اور ان کو انجام تک پہنچا دیا۔